السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خوشی، ذہنی صحت اور مصنوعی ذہانت کے آپس کے تعلق پر۔ ہمارے پاس کافی مواد ہے، مختلف ماہرین کی آراء ہیں، مصنفین ہیں، ماہر معاشیات، ٹیکنالوجی ایکسپرٹس۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ آج کل خوشی کے معنی کیا ہیں اور کون سی چیزیں اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ بالکل، اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ذاتی تجربات، سماجی ماحول اور یہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، خاص کر AI، یہ سب مل کر ہماری خوشی اور ذہنی صحت کو کیسے بنا یا بگاڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں فلپائن کی ایک مصنفہ جوڈی اوے سے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہاؤ ٹو بی ہیپی اپیرنٹ لیس دین 30 منٹس۔ یہ انہوں نے تب لکھی جب وبا کے دوران انہوں نے دیکھا کہ نوجوانوں میں خودکشی کے واقعات بڑھ رہے تھے۔ اعداد و شمار بھی تھے وہاں کے اداروں کے۔ جی UP اور ڈیپیڈ کے وہ بہت پریشان ہوئی۔ ان کی کتاب کا زور سادہ چیزوں پر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بچپن کے کھیلوں میں خوشی تھی، جیسے فلپائن کا ایک کھیل ہے پتینٹیرو۔ اب تو بچے باہر ہی کھیلتے نہیں، سب ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنی کتاب کے لیے کینوا بھی استعمال کیا، جس میں سنا ہے AI کا بھی کچھ عمل دخل ہے۔ جی بالکل، اور یہ بات جو ہے نا سادگی اور تعلقات والی، یہ ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے ایڈیٹر ہیں جان ہیلیویل، ان کی تحقیق سے بہت ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی کے جو اصل عوامل ہیں نا، وہ تقریباً ہر جگہ ایک جیسے ہیں، جیسے سماجی تعلقات، مطلب مشکل وقت میں کوئی آپ کے ساتھ ہو۔ اچھا۔ پھر اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی آزادی، سخاوت کا جذبہ، اور سب سے اہم اعتماد، یعنی معاشرے میں ایک دوسرے پر بھروسہ۔ وہ کہتے ہیں یہ چیزیں کبھی کبھی GDP یا صحت سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ یعنی پیسہ اور صحت ہی سب کچھ نہیں، یہ اعتماد والی بات، یہ تو بہت گہری ہے۔ بہت گہری۔ ہیلیویل نے یہ بھی دیکھا کہ ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا گرے ہوئے بٹووں کا، تو پتہ چلا کہ لوگ توقع سے کئی زیادہ بٹوے واپس کرتے ہیں۔ اوہ، اچھا۔ جی، تو یہ جو ہماری سوچ ہے نا، منفی چیزوں پر زیادہ دھیان دینے والی، جسے نیگیٹیوٹی بائس یا منفی تعصب کہتے ہیں، یہ ہماری خوشی کو بہت کم کر دیتی ہے۔ تو یہ منفی سوچ ہمیں خوش نہیں رہنے دیتی، اور آج کل تو سوشل میڈیا بھی ہے اس میں شامل، جو DOA اور دوسرے لوگ بھی اس پر بات کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، فیس بک جیسی کمپنیاں وہ تو باقاعدہ AI اور ڈیٹا استعمال کرتی ہیں تاکہ ہمیں فوراً ایک خوشی کا احساس ہو، وہ ڈوپامین ہٹ، جس کی پھر لت پڑ جاتی ہے۔ لت پڑ جاتی ہے، صحیح۔ جی، جبکہ جوڈی اوے کہتی ہیں پرانے وقتوں میں خوشی باہر جانے، دوستوں سے ملنے میں تھی، وہ ایک الگ ہی چیز تھی۔ اور ایک اور صاحب ہیں مو گاودت، جو گوگل ایکس میں تھے پہلے۔ جی، ان کا نظریہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ خوشی کو ایک فارمولے کی طرح دیکھتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں خوشی برابر ہے آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں مائنس آپ کی ان واقعات سے جو توقعات وابستہ ہیں۔ یعنی اگر توقعات بہت زیادہ ہوں گی تو خوشی کم ہو جائے گی۔ واہ! اور وہ 6 عظیم وہم یا گرینڈ ایلوژنز کی بات کرتے ہیں، جیسے وقت کا وہم، یا یہ سمجھنا کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ وہم ہماری توقعات کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ توقعاتی مسئلہ ہے اصل میں۔ کافی حد تک۔ اور اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ہیلی ویل کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملکوں میں صاف نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا، نوجوانوں کی صحت اور خوشی میں کمی آئی ہے۔ اوہ، تو یہاں پھر AI کا ذکر آ جاتا ہے۔ جوڈی اوے تو کہتی ہیں کہ AI میں انسانی جذبات، وہ گہرائی، وہ سمجھ نہیں ہے۔ جی، جبکہ مو گاودت اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ وہ تو خبردار کر رہے ہیں کہ بھئی AI اتنی تیزی سے سیکھ رہی ہے، وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ شاید 2029 تک یہ انسان سے بھی ذہین ہو جائے۔ 2029؟ اتنا جلدی؟ جی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اخلاقی پہلو بہت اہم ہے، کیونکہ AI سیکھتی تو ہم انسانوں سے ہی ہے نا، ہمارے رویوں سے، ہماری اچھائی برائی سے۔ یعنی جو ہم اسے سکھائیں گے یا جیسا ہم اس کے سامنے برتاؤ کریں گے، یہ وہی بن جائے گی؟ بالکل وہی۔ اسی لیے جان ہیلیویل بھی AI کے بارے میں فکر مند ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے فاصلہ پیدا کرنے والے اثرات ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہمیں ایک دوسرے سے اور دور کر سکتی ہے۔ لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ AI مددگار بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ AI انسان کی حدود کو بڑھانے میں مدد دے سکتی ہے، جیسے اسپیس ایکس کے وہ راکٹ جو دوبارہ استعمال ہو جاتے ہیں، شاید وہ AI کے بغیر ممکن نہ ہوتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
وہ نوکریوں کا ختم ہونا، پلیجرزم یعنی علمی سرقہ، اور یہ سوال کہ کسی تخلیق کا اصل مالک کون ہے، یہ بڑے مسائل ہیں۔ یہ تو کافی پیچیدہ صورتحال ہے۔ تو پھر کریں کیا؟ خوشی کہاں ڈھونڈیں؟ مو گاؤدت کہتے ہیں شکر گزاری اور مکمل قبولیت، یعنی جو ہے جیسا ہے اسے مان لو۔ جی، اور جوڈی ایروے کہتی ہیں سادگی اپناؤ، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرو۔ اور ہیلی ول کی تحقیق بھی یہی دکھاتی ہے کہ خوشی کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے، یہ ماحول سے بدلتی ہے۔ اچھا، ماحول سے بدلتی ہے؟ جی، جیسے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کی خوشی کا لیول اس نئے ملک کے لوگوں جیسا ہو جاتا ہے۔ کینیڈا میں کیوبیک کی مثال ہے، وہاں 40 سال میں پالیسیوں کے ذریعے لوگوں کی خوشی کی سطح باقی کینیڈا سے زیادہ ہو گئی۔ یعنی حکومتیں، پالیسی بنانے والے بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ یقیناً، وہ معاشرے میں اعتماد بڑھا کر، منفی تعصب کو کم کر کے خوشی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ ایک اور بات، کبھی کبھی ہم خطرات سے بچنے پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ بھی خوشی اور کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ اور کام کی جگہ پر خوشی، وہ 4 ڈے ورک ویک والی بات؟ ہاں، وہ تجربات بھی کامیاب رہے ہیں۔ کام کی جگہ پر خوشی مجموعی خوشی کے لیے بہت اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اصل خوشی تو شاید سادگی، شکر گزاری اور انسانوں کے آپس کے تعلق میں ہے، لیکن یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا، AI، یہ چیلنج بھی ہیں اور شاید کچھ نئے راستے بھی دکھا رہی ہیں۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ چونکہ اعتماد، سخاوت، آزادی جیسی چیزیں خوشی کے لیے اتنی ضروری ہیں جیسا ہیلی ول نے بتایا، اور AI ہمارے ہی رویوں سے سیکھ رہی ہے جیسا گاؤڈٹ نے کہا، تو ہم سب مل کر جو فیصلے کریں گے ٹیکنالوجی کو اپنانے کے، اپنے تعلقات کو نبھانے کے، وہ نہ صرف ہماری اپنی خوشی طے کریں گے بلکہ ان AI سسٹمز کا اخلاقی کردار بھی بنائیں گے جنہیں ہم خود بنا رہے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ AI پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔